بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ کی آواز مشرکین پر پوری ایک جماعت سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ مسند احمد 203/3۔ بعض گھرانے بہت مبارک ہوتے ہیں، ان گھرانوں کے ہر فرد نے اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت اور کارنامہ ضرور انجام دیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مبارک گھرانوں میں سے ایک گھرانہ مدینہ طیبہ کے ایک باسی حضرت ابو طلحہ انصاری کا بھی ہے۔ ان کا اصل نام زید بن سہل تھا۔ یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کی کنیت اصل نام پر غالب آئی۔ ابو طلحہ کا نسب کچھ اس طرح سے ہے: زید بن سہل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زید بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار خزرجی انصاری۔ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کے قبول اسلام میں ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہما کا بڑا دخل تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہما کا اصل نام غمیسہ یا رمیسہ تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کی ان معروف عورتوں میں سے تھیں جو بہت جری اور بہادر تھیں۔ ذہانت و فطانت تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ان کی شادی مالک بن نضر سے ہوئی۔ ان سے ہونے والے بیٹے کا نام انس تھا، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بھی بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کا خاوند مالک بن نضر کفر پر قائم تھا۔ یہ اپنے بیٹے انس کو لا الہ الا اللہ پڑھاتی تو خاوند ناراض ہوتا کہ تم میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہو۔ یہ جواب میں کہتی، میں تو اس کو سنوار رہی ہوں۔ ایک دن خاوند ان سے ناراض ہو کر شام کی طرف چلا گیا اور وہاں حالت کفر ہی میں مر گیا۔ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو ابو طلحہ نے ان کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ دنیاوی اعتبار سے ابو طلحہ بڑی خوبیوں کا مرقع تھا، دولت مند بھی تھے، خاندانی وجاہت بھی تھی، خوبصورت بھی تھے، بہادر اور جری بھی تھے۔ جب ام سلیم رضی اللہ عنہا کو ان کا پیغام ملا تو انہوں نے ابو طلحہ کو جواب دیا کہ تم جیسے شخص کا پیغام نکاح ٹھکرایا نہیں جاتا، مگر تم کافر ہو، بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، اور میں ایک رب کی عبادت کرنے والی ہوں۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو انہیں تو مدینہ کے ایک بڑھئی نے تراشا ہے اور اس کو بنا سنوار کر تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ ابو طلحہ، تمہارے جیسے بہادر اور خوبیوں والے شخص پر افسوس ہے کہ اس قدر سمجھدار ہو کر بھی تم لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ یہ لکڑی اور پتھر کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، لہٰذا میں تم سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی میرا حق کے مہر ہوگا اور میں آپ سے مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ یہ جواب پا کر گہری سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے، میں چند روز غور و فکر کر لوں پھر جواب دوں گا۔ چنانچہ وہ کئی دن تک غور و فکر کرتے رہے۔ ابو طلحہ کو سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی دلیل نے اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کی اطلاع ام سلیم رضی اللہ عنہا کو بھی بھیج دی۔ واضح رہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ ابو طلحہ نہ صرف بیعت عقبہ میں شریک ہوئے بلکہ وہ ایک نقیب بھی تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ام سلیم رضی اللہ عنہا کے مہر سے بڑھ کر باعزت حق کے مہر کسی خاتون کو نہیں ملا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کا پہلے ذکر ہوا، ابو طلحہ کے ستیلے بیٹے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی محبت اور خدمت کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور بعض اوقات وہاں قیلولہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا باغ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اس باغ میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کرتے تھے۔ بعد میں ان کا یہ باغ مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے۔ بدر میں انہوں نے بہادری اور جان نثاری کے خوب جوہر دکھائے۔ غزوہ احد کے دن تو انہوں نے جان نثاری کے بڑے نادر اور بے مثال نمونے پیش کیے۔ ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میدان احد میں موجود تھیں۔ وہ پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ جب مسلمانوں کو شکست کے حالات پیش آئے تو کفار و مشرکین کا سارا زور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب بعض صحابہ میدان جنگ کو چھوڑ گئے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آخر دم تک مکمل ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بہترین تیر انداز تھے، ان کا نشانہ کم ہی چوکتا تھا، چنانچہ وہ مسلسل تیر برساتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے دفاع کر رہے تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک نگاہ اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں لگا ہے۔ ابو طلحہ نے احد کے روز 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالیں۔ عہد نبوی کے نمایاں تیر اندازوں میں جو صحابہ کرام شامل تھے، ان میں ابو طلحہ انصاری کے علاوہ سعد بن ابی وقاص، سائم بن عثمان بن مزعون، مقداد بن عمرو، زید بن حارثہ، حاتب بن ابی بلتا، عتبہ بن غزوان، خراش بن سما، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، بشر بن برا بن معرور، ابو نائلہ سلطان بن سلامہ، عاصم بن ثابت اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے تیروں کا ترکش لے کر گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے اور صورتحال کا جائزہ لیتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سر اٹھا کر نہ دیکھیں، مبادا آپ کو کوئی تیر لگ جائے، میں آپ کے دفاع کے لیے سر بکف ہوں، میرا چہرہ آپ کے چہرے کا بچاؤ کرے گا اور میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رہ رہ کر کہتے تھے، اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے طاقت اور ہمت عطا کی ہے، آپ مجھے اپنی مہمات کے لیے حکم فرمایا کریں۔ ابو طلحہ اس قدر ماہر تیر انداز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ایک لکڑی اٹھا کر ابو طلحہ کو دیتے اور فرماتے، ابو طلحہ اسے دشمن کی طرف پھینکو۔ ابو طلحہ اس لکڑی کو اتنی مہارت اور چابک دستی سے پھینکتے تھے کہ یہ دشمن پر تیر کی طرح لگتی تھی۔ اس قدر شدید اور گمسان کی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص فضل و کرم یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو وقفے وقفے سے نیند کے مواقع عطا کر دیے۔ قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے امن و طمانینت کا سامان تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں احد کے روز اس قدر غلبے کی نیند آ رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے کئی بار رہ رہ کر تلوار گرتی رہی۔ حالت یہ تھی کہ تلوار گرتی اور میں لپک کر پکڑتا تھا، تلوار پھر گر پڑتی اور میں پھر جلدی سے پکڑتا تھا۔ اس طرح مجاہدین اسلام کے تھکے ہوئے اعصاب سکون و اطمینان کی حالت میں آ کر تازہ دم ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست آواز عطا فرمائی تھی۔ وہ بلند اور گرجدار آواز کے مالک تھے۔ بہت سے مواقع پر انہوں نے اپنی بلند آہنگ اور گرجدار آواز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، کسی فوج میں محض ابو طلحہ کی آواز 1000 جماعت کی موجودگی سے بہتر ہے۔ چنانچہ غزوہ حنین میں انہوں نے اس آواز سے خوب فائدہ اٹھایا اور جو لوگ بھاگ گئے تھے انہیں واپس بلایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑی قوت کے مالک تھے۔ غزوہ حنین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص کسی کافر کو قتل کرے گا اس کا تمام ساز و سامان قتل کرنے والے کو دے دیا جائے گا۔
ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں 20 کافروں کو قتل کیا اور ان سب مقتولین کے مال غنیمت کے حقدار ٹھہرے۔ وہ اپنی گرجدار آواز سے دشمنوں کے دلوں پر لرزہ طاری کر دیتے تھے اور پھر اپنی تیغ بے دریغ سے انہیں واصل جہنم کرتے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان کی گرجدار آواز کی تحسین فرمائی۔ واضح رہے کہ غزوہ حنین میں ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ام سلیم سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب یہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے صبر و تحمل کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس فرزند سے غیر معمولی محبت تھی۔ اللہ کی تقدیر سے یہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جو ہی گھر آتے سب سے پہلے اپنے اسی لختے جگر کی خیریت دریافت کرتے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بچے کے علاج معالجے پر پوری توجہ دیتی رہی، مگر اس کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی۔ ایک دن بقضائے الہی یہ بچہ وفات پا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر اس عظیم مجاہدہ نے اس موقع پر صبر جمیل کی اتنی نادر مثال قائم کی کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر دور دور تک نظر نہیں آتی۔ انہوں نے بڑے تحمل اور وقار سے اپنے غم و اندوہ پر قابو پا کر بیٹے کی میت خاموشی سے گھر کے ایک کونے میں رکھ دی، اس پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے شوہر نامدار کا انتظار کرنے لگیں۔ شام کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو انہوں نے حسب معمول سب سے پہلے بچے کا حال پوچھا۔ ماں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ وہ پہلے کی نسبت آرام سے ہے۔ اب محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جلدی شوہر کے لیے کھانا تیار کیا اور دسترخوان پر چن دیا۔ جب دونوں کھانا کھا چکے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ فوراً اٹھیں اور اپنی زیب و زینت میں مصروف ہو گئیں۔ انہوں نے آرائش جمال کا خوب اہتمام کیا، اپنے آپ کو بہت سنوارا اور سجایا، پھر شوہر نامدار کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ اس طرح انہوں نے یہ شب شوہر گرامی کے ساتھ یکجائی میں بسر کی۔ اس دوران انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کسی حرکت سے علم انگیز حقیقت ظاہر نہ ہونے دی کہ بیٹا وفات پا چکا ہے۔ صبح ہوئی، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بڑی خوش آہنگی سے شوہر سے پوچھا، ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ کوئی امانت رکھنے والا اپنی امانت واپس طلب کرے تو کیا اس کی واپسی میں کوئی حیل حجت کی جا سکتی ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ فرمانے لگیں، بس اب اپنے بیٹے کے بارے میں صبر سے کام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے سپرد کی تھی وہ رات کو اس نے واپس لے لی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، فرمانے لگے کہ تم نے مجھے رات ہی کو کیوں نہ بتلا دیا۔ پھر وہ یہ شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنا اور دونوں میاں بیوی کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گزشتہ شب میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کے صبر جمیل کا صلہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک بیٹے سے نوازا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس بیٹے کے 6 یا 7 بیٹے ہوئے جو سب کے سب قرآن مجید کے حافظ اور بڑے جید عالم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو قرآن مجید پر خوب غور و فکر کرتے اور کتاب اللہ میں جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان پر پوری طرح عمل کرتے تھے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جاتے۔ جب چوتھے پارے کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، یعنی تم لوگ نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا مضمون سنا، اس پر خوب غور و فکر کیا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی عزیز ترین متاع اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے صاحب ثروت لوگوں میں سے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کے کئی باغات تھے۔
مگر سب سے عمدہ اور ان کو بے حد محبوب باغ وہ تھا جس کا نام بیرحا تھا۔ اس کی کھجوریں بڑی اعلیٰ قسم کی اور بہت قیمتی تھیں۔ اس کے کنویں کا پانی بہت عمدہ، ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز اس کی راہ میں خرچ کر دیں۔ میرا باغ بیرحا میرا سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اب یہ آپ کے حوالے ہے، اسے آپ جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں خرچ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، یعنی واہ واہ، کیا کہنے، کیا خوب فیصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو طلحہ، اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کام ہو جائیں۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ شاعر نبوت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، لہٰذا ان کو بھی اس میں سے حصہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے سے خاص تعلق کے خاطر اور محبت رکھتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو بے شمار دیگر صحابہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی مینا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ نے جب حلق کرانے کا ارادہ فرمایا تو حلاق کو بلوایا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی سعادت تھی کہ کسی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کے بال تو تمام صحابہ میں تقسیم کر دیے، مگر جب بائیں جانب سے حلق کرایا تو دریافت فرمایا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ اس جانب کے تمام بال اکیلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہی کے نصیب میں آئے۔ اس عطا پر وہ جتنا بھی فخر کرتے کم تھا۔ ان کی اور ان کے گھرانے کی ساری زندگی اسلام کی خدمت اور جہاد میں گزری۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ بہت طاقتور جسم کے مالک تھے اور ان کی آواز بڑی گرجدار تھی، اس لیے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود جہاد میں مسلسل شریک رہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت انفروا خفافا وثقالا سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 کے معنی یہ سمجھتے تھے کہ جہاد جوانوں اور بوڑھوں سب پر یکساں فرض ہے۔ چنانچہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کے بیٹوں نے کہا، ابا جان، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد کیا ہے، اب آپ گھر پر آرام فرمائیں، اب ہم آپ کی جگہ جہاد کریں گے۔ مگر انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور آخری وقت تک جہاد میں مصروف رہے۔ ان کی وفات کے بارے میں سیرت نگاروں نے دو مختلف روایات بیان کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے اور اسی دوران بحری سفر میں وفات پا گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ سمندری سفر سے واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے اور مدینہ الرسول ہی میں مقیم تھے کہ سن 34 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 برس تک زندہ رہے۔ اس دوران انہوں نے بڑی کثرت اور تواتر سے نفلی روزے رکھے۔ آپ صرف سفر اور مرض ہی کی حالت میں روزے کا ناغہ کرتے تھے۔ آپ حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں۔ حدیث کی 6 کتابوں میں ان سے روایت کردہ احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے 2 احادیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ایسی ہے جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے اور دوسری حدیث ایسی ہے جسے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیگر کتب سنن میں ان کی روایات کی تعداد 20 کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے انتہائی قیمتی خدمات انجام دینے والے مرد مجاہد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام،
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔